السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اقرا سپیکس ناؤ۔ رمضان کے مسائل میں تراویح کی نماز یعنی قیام رمضان جو ہے اس میں بہت سارے لوگ کنفیوز رہتے ہیں اور ارد گرد سے سن کر غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور نہیں سمجھ سکتے کہ حقیقت کیا ہے۔ نماز تراویح کتنی رکعت ہے، نفل ہے یا پھر سنت ہے یا پھر فرض ہے، لازم ہے یا نہیں، اور اسی طرح اس کی رکعات کے بارے میں کوئی کہہ رہا ہے 20 تو کوئی کہہ رہا ہے 8۔ لیکن اس اختلاف کو ہم اگر رمضان میں لے کر بیٹھ جائیں تو بہت زیادہ مشکل ہو جائے، اتنا امپورٹنٹ مہینہ ہم اسی سوال و جواب میں گزار دیں۔ تو اس لیے رمضان کے لیے آپ 5 سے 10 منٹ صرف اگر اس کی تحقیق کر لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا مطالعہ کر لیں تو آپ کی کنفیوژن ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے اور آپ کو عبادت میں بھی لذت زیادہ محسوس ہونے لگے، کیونکہ جب انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ عبادت بالکل سنت کے عین مطابق کر رہی ہوں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا تھا، تو اس عبادت میں خشوع اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو تراویح جو ہم کہتے ہیں یعنی قیام رمضان، یہ ہے کیا، اس کی فضیلت کیا ہے، پہلے یہ جانتے ہیں اور پھر اس کی درست رکعات کتنی ہیں وہ جانتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی ثواب کی اور ایمان کی نیت سے اگر آپ نے قیام رمضان کیا یعنی تراویح کی جس کو ہم نماز کہتے ہیں وہ پڑھی، تو پھر آپ کے پچھلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے۔ اس حدیث میں رکعات کا ذکر نہیں ملتا بلکہ قیام رمضان، اس سے آپ کی اپنی مرضی ہے کہ قیام رمضان آپ جتنا مرضی چاہیں، آپ چاہے تو چند نوافل ادا کریں، چاہے تو پوری رات آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں لگائے گی، قیام رمضان کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ہی روایت میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے کہ چند راتیں انہوں نے جماعت تراویح سے پڑھائی، یعنی جو تراویح کی نماز ہے قیام رمضان ہے وہ جماعت سے پڑھائی تھی، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دی۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ امت پر کہیں فرض نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ رات کا قیام اللہ کے ہاں کس قدر مقبول ہے، کہیں اللہ کو اتنا پسند نہ آ جائے کہ امت کے لیے فرض ہو جائے اور میری امت اس مشقت میں نہ پڑ جائے۔ تو یہاں سے بھی اس کی کتنی فضیلت جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ تو یہ تھی قیام رمضان یعنی تراویح اور اس کی فضیلت۔ اب جو ہے وہ اس کی رکعات کتنی ہے۔ رکعات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ یعنی ان کی بیوی سے بڑھ کر کون بہتر جان سکتا ہے کہ ان کی عبادت کتنی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، چاہے رمضان کا قیام ہو چاہے رمضان کے بغیر جیسے تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں وہ ہو، 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ 11 رکعت میں اگر آپ دیکھیں تو 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر، یعنی 3 رکعت وتر پڑھ رہے ہیں، 8 رکعت نوافل جو ہے تراویح کی نماز جس میں قیام رمضان کا ذکر ہمیں مل رہا ہے، یہ 8 رکعت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور یہی اس کی وجہ ہے کہ بہت سے علماء جو ہے وہ 8 رکعت کو سنت نبوی کہتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت سے زیادہ قیام نہیں فرمایا، کیونکہ اتنی زیادہ عبادت کرنا کہ خود کو مشقت میں جو ہے وہ ڈال دینا یا ساری ساری رات آپ کھڑے ہو جائیں اور دن میں باقی جو فرائض ہیں وہ بھی پورے نہ کر سکیں، تو ایسی عبادت کا بھی کیا فائدہ۔ تو عبادت اصل جو ہے وہ تھکانے کا نام نہیں ہوتا، آپ کم پڑھیں یا زیادہ پڑھیں، اللہ کے حکم کی پیروی کرنے کی وجہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کو اپنانے کی وجہ سے ہمیں اجر ملتا ہے، نہ کہ سجدہ ریز ہونے جسم کو تھکانے کی وجہ سے۔ اس وجہ سے نیکی نہیں بلکہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی وجہ سے ہمیں نیکیاں مل رہی ہیں۔ تو اس لیے تعداد کم ہو یا زیادہ یہ اس میں نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ آپ کا خشوع دیکھا جائے گا، آپ کی نیت دیکھی جائے گی اور سنت طریقہ دیکھا جائے گا۔ تو سب سے مضبوط اور جو واضح حدیث ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کی ہے، جس میں فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے۔ باقی جو لوگ 20 اور کوئی زیادہ رکعت کہتے ہیں وہ ان کو فقہا کی طرف جو ہے وہ منسوب کرتے ہیں، اور کچھ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف جو ہے وہ ان کو منسوب کرتے ہیں، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور اجتہادی فیصلے سے ہے اور وہ اثر اس کو کہا جائے گا، اس کو حدیث نبوی نہیں کہا جائے گا۔ اور بات اگر کریں
صحیح روایات کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یا پھر دوسرے صحابہ کرام سے صحیح روایات اگر دیکھی جائیں تو اس میں 20 کا ذکر ہمیں نہیں ملتا۔ اسی طرح اگر صحابہ کرام کے بعد تابعین کا ذکر کیا جائے، فقہاء اور ائمہ کا ذکر کیا جائے تو امام شافعی، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، انہوں نے کوئی تعداد مقرر نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں قیام رمضان جو ہے وہ عبادت ہے، آپ اپنی مرضی سے جتنی رکعات مرضی پڑھیں، بس خشوع اور خضوع ہونا چاہیے۔ تو آپ نے جو ہے وہ مقصد یا بے شک 20 پڑھیں، لیکن آپ نے 20 کو لازم نہیں سمجھنا کہ 20 ہی ہیں، اگر 20 سے میں نے کم 18 بھی پڑھ لی تو میری قبول نہیں ہے، یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ سنت طریقہ 8 ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے 8 رکعت ہی ملتی ہیں، اور باقی جو ہے اگر آپ 8 سے زائد پڑھنا چاہیں، 20 پڑھیں، 40 پڑھیں، آپ جو ہے وہ 8 پڑھیں یا 10 پڑھیں، جتنی پڑھنا چاہیں، قیام رمضان ہونا چاہیے، لیکن اس کو لازم نہیں سمجھنا کہ لازم ہی اتنی ہے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ مزید